بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب الادب المفرد، اس میں باب نمبر 60 ہم پڑھ رہے تھے کہ جس کا عنوان ہے باب من اغلق الباب علی الجار، یعنی اگر کوئی خوشحال انسان ہے اور اس کے پاس کھانے پینے کا سامان موجود ہے اور وہ سامان اپنی ضرورت سے زائد بھی ہے، اور اس کا پڑوسی ہے مسکین اور محتاج، اور اس کے پاس کھانے کا انتظام نہیں ہے، اور اسے اس بات کا بخوبی علم بھی ہے کہ پڑوسی کس کیفیت سے اور کس پریشانی سے دوچار ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس کی مدد کی بجائے اپنا دروازہ بند کر لیا کرتا ہے، تو یہ کس قدر بری بات ہے، اور یہ کس قدر غیر اخلاقی اور غیر انسانی حرکت ہے۔ تو یہاں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے منقول یہ اثر کہ جس میں آگے حدیث بھی موجود ہے، اور اس کا نمبر ہے 111، ہم یہ پڑھ رہے تھے، اور جو کچھ ہم پڑھ چکے ہیں تو انتہائی مختصر تاکہ ربط برقرار رہے، وہ یہ کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ہم نے وہ زمانہ بھی دیکھا کہ جب انسان کو اپنے بھائی کی مدد کرنے کا جذبہ، یہ چیز انسان کو زیادہ محبوب تھی، اور اس چیز کی زیادہ قدر و قیمت اور اہمیت تھی انسان کی نظر میں بنسبت دینار اور درہم کے، کہ وہ لوگ ایثار سے کام لیا کرتے تھے کہ دوسرے کی مدد کی جائے اور دوسرے کے ساتھ بھلائی کی جائے، یہ ان کی سوچ تھی اور یہ ان کا انداز فکر تھا، اور یہی ان کا معمول زندگی بھی تھا۔ لیکن اب کیفیت یہ ہو چکی ہے کہ انسان کی نظر میں دینار اور درہم کی محبت اور قدر و قیمت وہ مضبوط ہو چکی ہے یا بڑھ چکی ہے بنسبت اس بات کے کہ اس کے دل میں اپنے ضرورت مند مسلمان بھائی کی مدد کا جذبہ ہو، کہ وہ جذبہ کمزور پڑ چکا ہے اور مال و دولت کی محبت بڑھ چکی ہے۔ حالانکہ آگے یہ جو بات ہے ناظرین کرام، اصل بات جو کہ ہم اس سے قبل بیان نہیں کر سکے تھے، وہ اصل بات یہ ہے کہ حالانکہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سنا ہے، یعنی ابن عمر رضی اللہ عنہما فرما رہے ہیں کہ میں نے سنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں ارشاد فرماتے ہوئے۔ کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ کم من جار متعلق بجارہ یوم القیامہ، قیامت کے دن کتنے ہی پڑوسی ایسے ہوں گے کہ جو اپنے پڑوسی کے ساتھ لٹکے ہوئے ہوں گے، یعنی بہت سے لوگ قیامت کے دن اس کیفیت میں نظر آئیں گے، اور منظر کچھ ایسا ہوگا کہ ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، یعنی بہت مضبوطی کے ساتھ اس نے اسے پکڑ رکھا ہے یا جکڑ رکھا ہے، کہ گویا لٹکا ہوا ہے یا اس کے ساتھ چپکا ہوا ہے، کہ کہیں یہ بھاگ نہ جائے فیصلہ ہونے سے پہلے، کہیں یہ موقع پا کر ادھر ادھر غائب نہ ہو جائے، یوں اس کو بہت مضبوطی کے ساتھ اس نے جکڑ رکھا ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ ساتھ ساتھ اپنی زبان سے یہ فریاد کر رہا ہوگا کہ یقول، یوں کہہ رہا ہوگا کہ یا رب، کہ اے میرے رب، اے میرے اللہ،
هذا اغلق بابه دونی فمنع معروفه، کہ دیکھ لیجئے اے اللہ کہ اس نے دنیا میں میرے سامنے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا تھا، اور تو نے اسے جو خوشحالی سے نواز رکھا تھا، اس نے اپنی اس خوشحالی کو اور اپنے پاس موجود اس بھلائی کو مجھ تک پہنچنے سے روک رکھا تھا۔ مقصد یہ کہ اسے معلوم تھا کہ میں ضرورت مند ہوں اور میں اس کا پڑوسی ہوں، اور یہ خوشحال تھا دنیا میں، اور اس کے پاس جو ضروریات تھیں، وہ کھانا پینا اور وہ اشیاء ضرورت اس کے پاس وہ اس کی اپنی ضرورت سے زائد بھی تھیں، اور میں تھا ضرورت مند اور مسکین، اور اسے اس بات کا علم بھی تھا۔ لیکن دیکھ لیجئے اے اللہ کہ اس سب کچھ کے باوجود دنیا میں اس کا حال اور اس کا معمول اور اس کے طور طریقے تو ایسے ہی تھے کہ دروازہ بند کیے رکھتا تھا۔ تو اس سے ناظرین کرام اس بات کی اہمیت سمجھ میں آئی کہ اگر کسی کو اللہ نے نواز رکھا ہے، خوشحالی ہے، فراوانی ہے، اور پڑوسی ضرورت مند ہے، اور اسے اس بات کا علم بھی ہو، لیکن اس کے باوجود اس کے لیے دل میں مدد کا اور ہمدردی کا جذبہ اگر بیدار نہ ہو، تو پھر انجام یہ ہونے والا ہے کہ وہ پڑوسی وہاں لٹک جائے گا اس کے ساتھ، اور اسے جکڑے رکھے گا اور فریاد کرے گا، اور وہ چھوڑے گا نہیں جب تک کہ انصاف اسے نہ مل جائے اللہ کی طرف سے۔ اور یقیناً وہاں تو ہر ایک کے ساتھ انصاف ہی کیا جائے گا اللہ کی عدالت میں۔ اور اس کے بعد محترم ناظرین آگے یہ باب نمبر ہے 61 کے، جس کا عنوان ہے باب لا یشبع دون جارہ۔ فرماتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کہ انسان کے لیے جائز نہیں ہے یہ بات کہ وہ پڑوسی کے بغیر اکیلا ہی اپنا پیٹ بھر لیا کرے۔ مقصد یہ ہے ناظرین کرام کہ اگر کسی کا پڑوسی بھوکا ہے اور اسے اس بات کا علم بھی ہے کہ میرا پڑوسی اس وقت بھوکا ہے، اور اس کے پاس اس بھوک کو مٹانے کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے، اور اس کے باوجود انسان خوب پیٹ بھر کر کھانا کھا لے اپنے گھر میں بیٹھا ہوا، حالانکہ اس کے بالکل پڑوس میں وہ دوسرا انسان وہ بھوکا ہے، تو یہ کس قدر نازیبا حرکت ہے اور کتنی بری ہے یہ بات۔ تو اس سلسلے میں یہاں تذکرہ کیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں یہ حدیث نمبر ہے ہمارے سامنے 112۔ عن عبد الله بن المساور قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يخبر ابن الزبير يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع۔ عبداللہ ابن المساور فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو ابن الزبیر رضی اللہ عنہما کے سامنے یوں کہتے ہوئے سنا، یعنی عبداللہ ابن المساور یہ راوی ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کو، جو کہ صحابی ہیں ابن عباس کہ خود بھی صحابی، اور ان کے والد حضرت عباس ابن عبد المطلب وہ بھی صحابی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا محترم۔ تو یہ ابن عباس جو کہ صحابی ہیں اور صحابی کے صاحب زادے ہیں، یہ دوسرے صحابی کو کہ جن کا نام ہے ابن الزبیر، یعنی زبیر کے بیٹے، تو یہ دوسرے صحابی وہ بھی خود بھی صحابی، عبداللہ ان کا نام تھا، اور ان کے والد زبیر ابن العوام وہ بھی صحابی، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ پھوپھی زاد بھائی تھے۔ مقصد یہ کہ ایک صحابی کو میں نے سنا کہ دوسرے صحابی کو یوں فرما رہے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے۔ وہ ارشاد یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جو اصل بات ہے، فرمایا کہ لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع، کہ وہ انسان مؤمن نہیں ہے کہ جو پیٹ بھر لے حالانکہ اس کا پڑوسی بھوکا ہو، کہ معلوم ہے یہ بات کہ میرا پڑوسی اس وقت بھوکا ہے اور اس کے پاس کھانے پینے کا اور اپنی بھوک کو مٹانے کا کوئی انتظام بھی میسر نہیں ہے، اس کے باوجود یہ خود اپنا پیٹ بھر کر بیٹھ گیا اور پڑوسی کا کوئی احساس ہی نہیں ہے، کوئی فکر ہی نہیں ہے، کوئی جذبہ ہی نہیں ہے، تو یہ شخص مؤمن نہیں ہے۔ تو بہت بڑی وعید ہے یہ، اور اس میں ہمارے لیے بہت ہی اہم ترین پیغام پوشیدہ ہے، اور انسانیت کے لیے اس میں بہت ہی قابل غور ارشاد ہے۔ لیکن یہاں ناظرین کرام یہ بات بھی قابل ذکر ہے اور اسے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اہل علم نے یہاں یہ تذکرہ فرمایا ہے کہ یہ جو اس حدیث میں فرمائے کہ وہ مؤمن نہیں ہے، اور اسی طرح دیگر احادیث کے جن میں اسی قسم کی وعید وارد ہوئی ہے کہ فلاں شخص مؤمن نہیں ہے کہ جو یوں کرتا ہو یوں کرتا ہو، تو اس قسم کی جتنی بھی احادیث ہیں تو اس میں یہ جو فرمائے کہ وہ مؤمن نہیں ہے، تو ایک بات تو یہ کہ اگر وہ یہ جو برا کام کر رہا ہے، کہ مثلا یہاں ارشاد فرمایا کہ جو پیٹ بھر لے اپنا حالانکہ اس کا پڑوسی بھوکا ہو، تو اگر وہ اس برے کام کو جائز سمجھتا ہے اور درست سمجھتا ہے تب تو وہ مؤمن نہیں ہے۔ لیکن اگر اسے اس بات کا احساس ہے کہ یہ جو میں کر رہا ہوں اچھا نہیں کر رہا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور پھر بھی وہ ایسا کرتا ہے، تو ایسی صورتحال میں یہ سمجھا جائے گا کہ اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ کہ یہ جو فرمائے کہ وہ مؤمن نہیں ہے تو اصل ایمان کی نفی نہیں کی جا رہی ہے کہ وہ سرے سے مؤمن ہی نہیں ہے، یہ مقصود نہیں ہے، بلکہ نفی کی جا رہی ہے کمال ایمان کی، کہ اس کا ایمان کامل نہیں ہے، یا یہ کہ اس کا ایمان سچا نہیں ہے، حقیقی نہیں ہے۔ لہذا یہ جو ارشاد ہے کہ وہ شخص مؤمن نہیں ہے، تو گویا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ مکمل مؤمن نہیں ہے، اس کا ایمان کامل نہیں ہے، یا یوں سمجھنا چاہیے کہ وہ شخص حقیقی مؤمن نہیں ہے کہ جو اپنا پیٹ بھر لے حالانکہ اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ تو الغرض اگرچہ یہ معنی بھی مراد لے لیا جائے کہ وہ حقیقی اور سچا مؤمن نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بات وہی ہے کہ بہت ہی بڑی یہ وعید ہے، اور یہ کہ اگر دل میں ایمان ہے تو پھر ہمیں ایسی بری حرکت سے بچنا چاہیے کہ یہ اس قدر سنگ دلی کہ انسان اپنا پیٹ بھر کر بیٹھ جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا پیاسا رہے، تو یہ چیز مؤمن کو زیب نہیں دیتی، اور یہ چیز ایمان کے تقاضوں سے متصادم ہے اور منافی ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام آگے یہ ہمارے سامنے ہے باب کہ جس کا نمبر ہے 62، اور اس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے۔ فرمایا کہ باب یکثر ماء المرق فیقسم فی الجیران، انسان کو چاہیے یہ بات کہ وہ اپنے سالن میں پانی زیادہ رکھا کرے، پانی یعنی شوربہ کہہ لیجئے۔ کیوں زیادہ رکھا کرے؟ اس لیے زیادہ رکھا کرے پانی یا شوربہ تاکہ اس میں سے وہ
اپنے پڑوسیوں میں تقسیم کر سکے، پڑوسیوں کو بھی کچھ دے سکے۔ تو یہاں دیکھ لیجئے ناظرین کرام، آگے بڑھنے سے پہلی بات تو یہ کہ دین اسلام میں سختی نہیں ہے، اور دین اسلام کے ہر حکم میں انسان کے لیے نرمی کا پہلو رکھا گیا ہے۔ کہ یہاں دیکھ لیجئے مثلاً کہ حکم یہ دیا گیا کہ پڑوسی کا خیال رکھا جائے، اور انسان جو کھانا یا سالن پکایا کرے تو اس میں سے پڑوسی کو بھی کچھ دیا کرے، لیکن کیا دیا کرے؟ یہ نہیں فرمایا کہ گوشت زیادہ ڈالا کرو اس کھانے میں، ہنڈیا میں اپنی، یا یہ کہ سبزی پکا رہے ہو تو سبزی زیادہ ڈالا کرو تاکہ پڑوسی کو بھی دیا کرو، اسے گوشت تقسیم کرو جب بھی پکاؤ، یا سبزی پکائی ہے تو سبزی دیا کرو۔ ایسا کچھ بھی نہیں فرمایا، بلکہ فقط اتنا فرمایا کہ پانی جو کہ سب سے زیادہ سستی چیز ہے، کہ پانی زیادہ رکھا کرو۔ اگر تم نے گوشت پکا رکھا ہے، سبزی پکا رکھی ہے، جو کچھ بھی پکا رکھا ہے، تمہارا دل چاہے تو وہ گوشت یا سبزی وہ بھی دو پڑوسی کو، لیکن اس کا حکم نہیں دیا کہ ایسا نہ ہو کہ انسان پر گھراں گزرے کہ شاید دل میں بخل کے جذبات ہوں، کہ انسان کی ہمت نہیں پڑتی کہ کیا میں روز روز اپنے پڑوسیوں کو گوشت بھی دیا کروں، جو کچھ بھی پکاؤں اور انہیں بھی دیا کروں، تقسیم کرتا رہوں۔ تو شاید بخل ہو، کچھ کنجوسی کا جذبہ ہو کسی کے دل میں۔ تو اس لیے جو اصل کھانا پکا رکھا ہے کہ گوشت ہے، سبزی ہے، مچھلی ہے، جو کچھ بھی ہے، تو یہ نہیں فرمایا کہ اس میں سے دو، کہ زیادہ رکھو، بلکہ فقط اتنا حکم دیا کہ پانی زیادہ رکھ لیا کرو ذرا، اور اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھ لیا کرو، شاید کوئی بھوکا ہو، ضرورت مند ہو، تو اسے اصل سالن کی بجائے کم از کم یہ کہ شوربہ تو ذرا دے دیا کرو۔ ہمارے سامنے یہ حدیث ہے جس کا نمبر ہے 113۔ فرمایا کہ عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم بثلاث۔ آگے یہ حدیث ذرا مفصل ہے، لہذا ساتھ ساتھ ترجمہ کر لیا جائے تو بہتر رہے گا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ مجھے میرے خلیل نے 3 چیزوں کی وصیت فرمائی۔ خلیل کے معنی ہے انتہائی گہرا دوست۔ اب یہاں ان کا وہ خلیل اور انتہائی گہرا دوست وہ کون ہے؟ اور یہاں خلیل کا لفظ یعنی انتہائی گہرے دوست نے مجھے یہ وصیت فرمائی ہے، تو یہ خلیل کا لفظ استعمال کرنے کی وجہ کیا تھی اور اس میں کیا راز پوشیدہ ہے؟ تو یہ گفتگو لیے ہوئے ناظرین کرام انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں۔ اس وقت تک کے لیے فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔